السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے 185، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بنا دی تو اس میں کچھ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں، تو ان کی زندگیوں میں زندگی جینے کا الگ الگ مقصد ہے۔ کافر یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جو دنیا میں پیدا ہوئے وہ خود بخود دنیا میں ہو گئے، دنیا میں ہم چاہے برائی کریں چاہے اچھائی کریں ہمیں صرف مٹی میں مل جانا ہے، صرف راکھ ہو جانا ہے۔ اور مومن کیا سوچتا ہے؟ مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اس نے جا کر اپنی جو اس نے اچھائی کی ہے اس کو جزا ملے گی، اور مرنے کے بعد اس کو جو اس نے برائی کی اس کی سزا ملے گی۔ اس کا ایمان اس چیز پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو دنیا میں بھیجا تو دنیا میں ایک ایک پل کا اسے حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا اسے حساب دینا ہے۔ تو مومن اور کافر کی زندگی میں یہ فرق ہے، اور ان کی نظروں میں یہ تصور ہے کہ دنیا میں آنے والی ہر چیز فانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن اس دنیا کو بنایا اور دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی دنیا کو مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ دنیا کی تمام آرائشیں، دنیا کی تمام آسائشیں، دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے بنائی، لیکن بندے کو کیا فرمایا کہ اے ابن آدم میں نے تجھے جو بنایا وہ صرف اپنے لیے بنایا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ دنیا کی لذتوں کے پیچھے، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے لگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں۔ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے ہم لوگ اس کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں، ہم لوگ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے وہ سرسبز ہے، دنیا ایک میٹھی چیز کی طرح ہے۔ جس طریقے سے دنیا ہوتی ہے، جس طریقے سے میٹھی چیز ہوتی ہے کہ ہمارا اس سے دل نہیں بھرتا کھانے کا، ہمارا من کرے گا کہ میں نے تھوڑی کھائی ہے تو میں تھوڑی اور کھا لوں، میں تھوڑی اور کھا لوں۔ تو اسی طریقے سے دنیا سے کبھی بھی ہمارا من نہیں بھرے گا، کیونکہ پیدل چلنے والا یہ سوچے گا کہ میں سائیکل لے لوں، سائیکل والے کو دیکھے گا، سائیکل والا اپنے اوپر والے کو سوچے گا کہ میں موٹر سائیکل لے لوں، موٹر سائیکل والا یہ سوچے گا کہ میں کار لے لوں، اور کار والا یہ سوچے گا میں اس سے بھی اچھی کار لے لوں، میں دوسرے ماڈل کی کار لے لوں۔ تو دنیا کی لذتوں سے کبھی بھی انسان کا من نہیں بھرتا۔ دنیا کی لذتوں کے پیچھے ہم پڑھ کر کیا ہوتے ہیں کہ اپنی آخرت کو ہم لوگ خراب کر لیتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ دنیا ایسی دھوکہ دینے والی چیز ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک 80 سال کے بزرگ سے ملاقات کی، کوئی مجھے اس کے پاس لے کر گیا، تو جو لے جانے والا تھا اس نے کہا کہ یہ 80 سال کے بزرگ ہیں، انہوں نے آج تک کبھی بھی 80 سال میں نماز نہیں پڑھی۔ آپ غور کریے کہ 80 سال کی ان کی زندگی ہوگی، انہوں نے ایک سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں ٹکایا، ایک سجدہ شکر اللہ کے سامنے نہیں کیا، ایک بھی فرض سجدہ اللہ کے سامنے نہیں کیا۔ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 80 سال۔ تو جو بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے جب ان سے بات کی تو ان سے کہا کہ جیسے باتوں باتوں میں بات ہوتی رہی، واعظ و نصیحت کی بھی باتیں ہوتی رہیں، لیکن جب نماز کی بات آئی میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نماز بھی پڑھا کیجئے، آپ کی عمر اتنی ہو گئی، آپ کو تو کوئی کام نہیں ہے۔ تو وہ ویسے تو اچھے خاصے بیٹھے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ بات سنی کہ مجھے نماز کے لیے تلقین کیا جا رہا ہے تو اپنا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آپ غور کریے کہ گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئے، اور کیا کہتے ہیں کہ میرا یہ جب گھٹنا ٹھیک ہو جائے گا تب میں اللہ کے سامنے نماز پڑھوں گا۔ اب یہ بتائیے دنیا نے ان کو کتنا دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ میرا گھٹنا ٹھیک ہوگا اور میں تب اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، میں تب ان کے سامنے نماز پڑھوں گا، میں اس وقت اللہ کے سامنے جھکوں گا۔ یعنی ان کی عمر 80 سال ہو چکی، اور آگے وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ میری یعنی عمر اتنی ہوگی کہ میرا گھٹنا ٹھیک ہوگا، میرے گھٹنے کا درد ٹھیک ہوگا، تب میں جا کے اللہ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو اتنے فرشتے ہیں کہ ہزارہا سال فرشتے اللہ کے ہاں سجدے میں رہتے ہیں، ہزارہا سال فرشتے اللہ کے ہاں رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو ہماری تو نمازیں ہم لوگ ہی جانتے ہیں کیسے ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں،
کیسی ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا ہمارے منہ پر سفید کپڑے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب نماز قبول نہیں ہوتی تو سفید کپڑے میں باندھ کر ہمارے ہی منہ پر نہ پھینک دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے ہمیں، اور دنیا کی لذتوں سے نکل کر ہمیں کس کی طرف آنا چاہیے؟ دین کی طرف آنا چاہیے ہمیں۔ یعنی دنیا کی زندگی کتنی ہے ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کب ہماری موت واقع ہو جائے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری عمر کتنی ہوگی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، لیکن اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کون سی والی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ کر رہے تھے، تو قوم نے کہا کہ آپ ہمیں کیا سنائیے، ایک معجزہ دکھائیے آپ ہمیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دکھانے کے لیے کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں معجزہ رکھا ہوا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے کچھ وقت کے لیے۔ تو جب وہ معجزہ دکھانے کی بات آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر، جنہوں نے معجزہ دکھانے کی بات کی تھی، قبر پر لے گئے۔ تو قبر پر انہوں نے جا کر کہا کہ قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اے مردار کھڑا ہو جا۔ تو وہ جو تھا وہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزہ دیا ہوا تھا۔ اور جب وہ کھڑا ہو گیا تو دیکھتے ہیں کہ وہ سفید نوجوان شخص تھا، یعنی نوجوان، اس کی جوانی میں موت ہوئی ہوگی، لیکن جوانی میں موت ہونے کے باوجود بھی اس کے جو بال تھے وہ سیاہ ہونے کے بجائے سفید تھے، پورے بال اس کے سفید تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، جو مردار کھڑے ہوئے تھے، کہ آپ اپنی موت کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی موت کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری جوانی میں موت ہو گئی۔ اور کیسی جوانی؟ کہ بھرپور جوانی۔ تو وہ کہنے لگے جب آپ کی جوانی میں موت ہوئی تو آپ کے بال کیسے سفید ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آپ یقین کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میری موت ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں، لیکن مجھے آج بھی اپنے سینے میں موت کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے کہا کہ قم باذن اللہ، تو میں نے سوچا کہ قیامت آ چکی ہے، اور قیامت کے دن کی ہولناکی کی وجہ سے میرے جو بال تھے وہ سفید ہو چکے ہیں، جس کا ذکر ہم لوگ قرآن پاک میں بھی ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کہ اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی، اس دن کی ہیبت ایسی ہوگی کہ وہ جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گی۔ تو آج ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں دنیا کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کرنے کے لیے، ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں آخرت بنانے کے لیے، کیونکہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور جتنا ہم لوگ سنیں پڑھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔